تو اٹلی تو الحمدللہ 50,000 انہوں نے اناؤنس کیا ہے. اب پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں, موقع ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں, اور جتنی آپ کو ہیلپ چاہیے میں آپ کی ہیلپ کروں گا فری میں. آپ ڈائریکٹ جو ہے نا مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی, میں ہوں منیر گجر آپ کا بھائی. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے. پاکستان کے بے روزگار نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, ہنر مند ہیں اور ڈگریاں اٹھائے پھرتے ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, جن کے پاس روزگار نہیں پاکستان کے اندر, ان کے لیے خوشخبری لے کے آیا ہوں. اور تمام ہنر مند لوگ جن کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہے, ایون حتیٰ کہ وہ فریج اے سی کا ہی ان کے پاس کوئی ڈپلوما ہو یا وہ کام جانتے ہو, تو ہنر مند لوگوں کے لیے جو ہے وہ خوشخبری لے کے آیا ہوں. یہ خوشخبری, اس کے اوپر 1 مہینہ میں نے کام کیا, اس کا ویٹ کیا, کیونکہ یہ قانون جو ہے 1 جنوری سے پاس ہو گیا تھا, لیکن اس کو امپلیمنٹ ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے. اس کے لیے میں نے پھر ویریفیکیشن کرنی تھی, تصدیق کرنی تھی کہ آیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو الحمدللہ 1 مہینے کے بھرپور کام کے بعد یہ خوشخبری آپ کو دے رہا ہوں. پاکستان کے نوجوانوں کے لیے, پاکستان کے بے روزگار نوجوانوں کے لیے, جو پڑھے لکھے ہیں, جو تعلیم یافتہ ہیں, جن کے پاس ڈگریاں ہیں, ڈگری ہولڈر اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر تو سیاستدان اپنا پیٹ بھرتے ہیں, کسی اور کا سوچتے نہیں, خواہ اس کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو. اپنی تنخواہیں 50% بڑھاتے ہیں, لیکن جو بیچارے غریب لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں, ان کے اوپر توجہ نہیں دیتے, ان کے لیے کچھ نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کو ہمیشہ جو ہے نا سپورٹ کرتا ہے. جب بھی پاکستان کسی موقع پہ گرنے لگتا ہے, اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد کرتا ہے اور پاکستان کو اٹھاتا ہے. یہ خوشخبریاں, یہ سارا جو پوری دنیا پاکستان کے لیے بازو کھول کے اب کھڑی ہے, وہ صرف جنگ جیتنے کی وجہ سے. جنگ سے پہلے جو ہماری حالت تھی وہ میں آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں کبھی کئی دفعہ, کہ ہمارے ایسے پرائم منسٹر بھی تھے جن کی ایئرپورٹ کے اوپر پینٹیں اتروا لی گئیں, ہمارے وزیر اعظم سے جہاز واپس لے لیے گئے, لیکن اب وہی کنٹری, وہی ملک جو ہے وہ ہمارے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں. تو ساری حقیقت آپ کے سامنے ہے. یہ صرف اور صرف جو خوشخبریاں ہمیں مل رہی ہیں اب, یا ہماری قدر ہو رہی ہے, ہماری عزت ہو رہی ہے, صرف ہماری انڈیا کے ساتھ جو چند گھنٹوں کی جنگ ہے جو ہم نے جیتی الحمدللہ, ان کے رافیل گرائے, اس کی وجہ سے ہے. تو اب پاکستان کے نوجوانوں کے لیے جو بے روزگار ہیں, جن کے پاس کوئی بھی ہنر ہو, خواہ اے سی فریج وہ ٹھیک کرنا جانتا ہو, خواہ اس کے پاس مطلب کسی بھی قسم کا ہنر ہونا چاہیے. تعلیم کی کوئی اس میں یعنی قانون پابندی نہیں ہے, تعلیم میٹرک ہو بے شک, لیکن ہنر کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ہو. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب پاکستان کے نوجوانوں کے لیے اٹلی جو ہے وہ 50,000 ویزے دے رہا ہے, امپلائمنٹ ویزے, ورک پرمٹ دے رہا ہے. 50,000 لوگوں کو, 50,000 نوجوانوں کو پاکستان سے لے کے آنا ہے اٹلی نے. جو اٹلی کے اندر ہے ان کو تو وہ پرماننٹ دے ہی رہا ہے, جو مطلب پرانے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو 50,000 نئے لوگوں کو جو ہے, نئے نوجوانوں کو, نئے بے روزگار نوجوانوں کو, پڑھے لکھے تعلیم یافتہ اور ہنرمند لوگوں کو اٹلی لے رہا ہے. اور اس کے بعد پھر اسپین نے ویزے کھول دیے ہیں پاکستان کے. اسپین 2025 سے پہلے جو اسپین کے اندر لوگ رہ رہے ہیں پاکستانی, جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں یا بیچارے وہ دھکے کھا رہے ہیں کئی سالوں سے وہاں پہ, اب ان کو اسپین جو ہے وہ پرماننٹ کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کو ویزے دے رہا ہے, ان کو ورک پرمٹ دے رہا ہے, 1 سال کا ان کو کارڈ دے گا, اس کے بعد پھر وہ رینیو ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے سویڈن بھی اپرچونٹی دے رہا ہے پاکستان کے نوجوانوں کو. اسکینڈینیوین کنٹری, ناروے, ڈینمارک, فن لینڈ اور یہ پولینڈ وغیرہ, یہ بھی پاکستان کے لیے انہوں نے دروازے کھول دیے ہیں. آپ باقاعدہ طور پہ ورک پرمٹ پہ یہاں پہ آ سکتے ہیں. تو اٹلی تو الحمدللہ 50,000 انہوں نے اناؤنس کیا ہے, اب اس کو جو ہے امپلیمنٹ یہ 1 فیبروری سے ہو گیا ہے. تو پاکستان کے نوجوان ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں, پیسے اس کے اوپر لگتے نہیں ہیں. بس آپ جو ہے جو پاکستان کے اندر ایجنٹ لوگ ہیں ان کے ہتھے نہ چڑھیں, تو ڈائریکٹ آپ اپلائی کریں. طریقہ کار بھی انشاءاللہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. آپ مطلب یہ ہے کہ آپ پھر جو جب میں آپ کو بولتا ہوں تو پھر آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے, پھر اپنی جو ہے نا اپنی طرف سے آپ جو ہے استادی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بہت آسان ہے, بہت ایزی ہے. انہوں نے طریقہ کار بھی بہت ایزی رکھا ہے. پھر تعلیم کی اس کے اوپر شرط نہیں ہے, لیکن ہنر ہونا چاہیے آپ کے پاس. ابھی دیکھیں لیبر میں تو یہاں پہ آ کے پھر آپ نے مالٹے ہی توڑنے ہیں یا سبزیاں توڑنی ہیں, تو وہ ہنرمند لوگوں کو دے رہا ہے 50,000 ویزا ہنرمند لوگوں کو دینا ہے. تو آپ کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ہنر تو ہونا چاہیے نا.
پھر جب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس ہنر ہے تو نہیں جی سیکھا تو نہیں ہے، تھوڑی بہت انگلش بھی آپ بولنا سیکھیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہنر کوئی نہ کوئی سیکھیں، اس کے پاس آپ کے پاس کوئی اتھینٹک اس قسم کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. تو 50,000 لوگوں میں سے، یعنی پاکستان کے اندر سے اگر 50,000 لوگ آئیں گے تو 50,000 اور کو لے کے بھی وہ پھر انشاءاللہ تعالی سال 2 سال کے بعد آئیں گے. تو اس طریقے سے پاکستان کے لیے یہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں، موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. اور جتنی آپ کو ہیلپ چاہیے میں آپ کی ہیلپ کروں گا فری میں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بٹ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہونا چاہیے. اسپین بھی ویزے دے رہا ہے الحمدللہ، انہوں نے بھی اناؤنس کیا کہ 25-30 ہزار نوجوان وہ بھی لیں گے. اٹلی 50,000 لے رہا ہے، اسکینڈینیوین کنٹری لے رہے ہیں. تو پاکستان کے نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے نا مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ ایجنٹوں کے ہتھے نہ چڑھیں، یعنی جو ویزے بیچتے ہیں یا غلط طریقے سے آپ کو یورپ لے کے آتے ہیں ان کے ہتھے نہ چڑھیں. جو سمندر کے راستے سے لے کے آتے ہیں یہ سراسر خودکشی ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اور پاکستان کے جتنے بھی پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ آپ ڈائریکٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے، ہیلپ چاہیے تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں. دعا میں یاد رکھنا. منیر گجر کا آپ کو ساتھ.